اور یہ جو ہے نا وہ شیر کے بارے میں اس نے پھینکی تھی ایک سائنٹسٹ نے, وہ چیتے کے بارے میں, اس نے کہا یہ جو اس میں اتنی زیبرا کراسنگ ہوتی ہے نا, اصل میں یہ بیٹھتا تھا ایسے درخت کے نیچے جہاں کہیں لائٹ پڑتی تھی اور کہیں چھاؤں تھی, تو کئی سالوں تک بیٹھ کے نا اس کے ڈیزائن بن گیا. تو پھر وہ اس کی جیند میں پھینکتے رہو کوئی, آپ تو ہنس رہے ہیں نا. جب یہ سائنسدان نے یہ باتیں کی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے, واہ کیا تھیوری پیش کی ہے اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ڈاروین نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے بولا یار یہ خود بخود تو ہو نہیں سکتا, تو ایک سیل وجود میں آیا تھا, اس سیل سے یہ کروڑوں خربوں چیزیں ڈیزائن ہوئی ہیں. حالانکہ اس سیل کا وجود, ایک سیل اتنی پیچیدہ اکائی ہے نا, یونٹ ہے, خربوں سال میں بھی وہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں آ نہیں سکتا, اور آیا ہوگا تو ضائع ہو گیا ہوگا. وہ آنے کے بعد اس کا اپنے آپ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل کام, اور زندہ رکھنے کے بعد پھر ایک سیل سے دو سیل, 2 سے 4 ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو جائیں کہ خوراک ملے اور یوں ہو, اور پھر یوں ہو کے نباتات بھی بن جائیں, پودے بھی بن جائیں, اور گلاب کا پھول بھی, چنبیلی کا پھول بھی, رات کی رانی بھی, اور انسان بھی, غفار بھائی بھی, ستار بھائی بھی, وسیم بھائی بھی, اور جناب اتنی ساری عورتیں وجود میں آ گئیں. پھر یہ پھینکنے پر خدا کی قسم گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, یہ ایسے موقع پہ ہی سوٹ کرتا ہے. تو بات پھر میری وہ ساری اسی پہ آگے ختم ہو گئی. تو بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے, یہ بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے. اللہ کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا. اللہ کہتے ہیں تم بتا دو کیوں بنایا, ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بنایا. اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ کیوں بنایا. تو وہ بتاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے, اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یہ باتیں قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے نا, کنیکشن, وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے ہے ہی نہیں. باقی کتابیں پڑھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے. یہ جو کتاب ہے نا قرآن, یہ اپیل کر رہی ہے نیچر کو, یہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ اللہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے. پھر اے اللہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے, برے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے, اللہ اچھے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے. قرآن میں جو حلال حرام کے احکامات ہیں, شراب اچھی بری چیز ہے, سود بری چیز ہے, زنا بری چیز ہے, اور ماں باپ کی نافرمانی بری, وہ پوری ڈیٹیل ہے نا. کتوں کو وراثت دینا بری چیز ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, تمہاری وراثت اولاد میں جائے گی, حکومت کے پاس نہیں جائے گی, بینکوں میں نہیں بند ہوگی, بینک ہڑپ نہیں کر سکتا, بچوں میں جائے گی, بیوی میں جائے گی, بیوی کو اتنا, جو پوری ڈیٹیل. پھر نماز روزے کے احکامات, یہ ایسا اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے نا قرآن کے ذریعے کہ یہ کنیکشن قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کراتی نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرو گے نا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے, یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. میں اگلی آیت پہ چلتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو بچپن سے جو آیت چل رہی ہے بڑھاپا بھی اسی پہ جا کے ختم ہو. تو اگلی آیت پہ آ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتے, یہ میں فرما رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اذان ابھی ٹھہر جاؤ, 5 منٹ لیٹ اذان ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے. عرب کہتے تھے نا یار اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے, ایک تو اس کے مضامین بڑے خوبصورت ہیں, پیارے ہیں, فطرت کو اپیل کرتے ہیں. تو اصل میں یہ مضامین اچھے نہیں ہیں, اس کا جو بات کرنے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا نا, بعض دفعہ بات عجیب ہی غریب ہوتی ہے لیکن اس کو پیش کیا اتنے خوبصورت انداز میں جاتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو یہ تو شاعر لوگ کرتے ہیں, تو یہ شاعر ہیں اصل میں, ایکچولی یہ کیا ہیں, شاعر ہیں. تو ان کو کلام پڑھنا بڑی دسترہ سے بات ایسے خاندانی انداز سے کرتے ہیں کہ معاذ اللہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل اس کی طرف مائل, حالانکہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون, تم بہت کم ایمان لے کر آتے ہو, یعنی تم ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہو. ورنہ غور کرو تو نہ شاعروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں نہ شاعروں کا کلام ایسا ہوتا ہے. سورہ شعراء میں اللہ نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, شاعروں کی علامت کیا ہے, تم سروے کرو گے نا تو شاعروں کو فالو کرنے والے لوگ بھی شاعروں جیسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں.
وہ اتنے میچور نہیں ہوتے, ان کی زبان سے نکلنے والے کلام میں اتنی صداقت نہیں ہوتی. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, شاعروں کے جو دعوے ہوتے ہیں اس پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا. شاعری تو ایک تخیلاتی دنیا ہے نا, رائی کا پہاڑ بنا دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی ایسا کلام کیا جس پر خود عمل نہ کیا ہو, یا رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیا ہو؟ شاعر کیسی لمبی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے, اپنی محبوبہ کی زلفوں کی تعریف کرے گا, آدمی کہے گا محبوبہ چھوڑ زلفیں لے جا بھائی تو گھر. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خالی زلفیں ہی لے جاؤ بھائی تو. کیا کچھ تعریف نہیں ہوتی نا شاعروں کے کلام میں. مبالغہ, جب تک مبالغہ آرائی نہیں ہوتی شعر نہیں بنتا. یہ تو شاعری کا ایک وصف ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کے کلام میں تمہیں کون سا مبالغہ نظر آ رہا ہے؟ جو ان کی جو باتیں ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے سامنے اف نہ کرو, وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین, اور سود کے حکام ہیں, اس میں وراثت کے حکام ہیں, نکاح طلاق کے حکام ہیں, حج کے حکام ہیں, نماز کی اوقات بیان کیے گئے ہیں. شاعروں کے کوئی اس طرح کا کبھی دیکھا آپ نے شاعروں کا کلام؟ تو شاعر تو مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن, یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن نہ ایسی باتیں کرتے تھے جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی. لوگ کہتے ہیں بھائی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی, اف, تو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے. تو یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہے. تو اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے, نصیحت حاصل نہیں کرتے. اگر نصیحت حاصل کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور جادوگر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, پھینکنے والے لمبی لمبی. کاہنوں کے کپڑے گندے میلے اور دعوے, سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, یہ پڑھو گے یوں ہو جائے گا, یہ کرو گے یوں ہو جائے گا, پھینک رہا ہوتا ہے لمبی لمبی بیٹھ کے, اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہوتی. یہی اس کا کمال ہوتا ہے. یار حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں. آپ روحانی عاملوں کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں نا, دیکھیں نہیں, ان کی ویورز بڑھتے ہیں اس سے. لیکن اگر کبھی نظر پڑ جائے نا تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا بولنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ علوم ہیں. علوم ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتے ہیں علوم. بہت اوپر, بہت پہنچے ہوئے ہیں یار, بہت پہنچے. یہ باتیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, الحمدللہ رب العالمین, یہ کلام ہے نا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا, الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا, مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. یہ کون سا ایسا کلام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یوسف علیہ السلام کا واقعہ, قوم عاد کا. کوئی کاہن آج تک ایسا خوبصورت کلام نہیں لے کر آئے. کسی جادوگر کو لاؤ, تھوڑی دیر میں تمہیں باولا نہ ہو جاؤ نا اس کی باتیں سن سن کے, اتنے جنات جلا دیے. یہ کاہنوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں. ایک آیا ہمارے جامعۃ الرشید کے استاد سے, شکر ہے نکل گئے وہاں سے, وہ بھی پھینکنے, جیسے عاملوں کے پاس بیٹھے تو لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی. ایک دن میرے ساتھ کھانے میں بیٹھے, مجھے کہنے لگے ان پہ بھی جنات تھے, میں نے ہٹا دیے. میں نے کہا ان سے تو احترام میں نہیں بول سکا, بولنا چاہ رہا تھا تیرے باپ میں بھی طاقت ہے نا تو 2-4 دن ابھی لا کے دکھا دے تو خالی یہاں پہ, فضول جنات بگائے تو نے. پھر ایک دن کہنے لگا میں نے 10 لاکھ جنات جلائے ہیں. میں نے کہا ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہی ہے, چولہا جل نہیں رہا ہے, ایک ماچس کی تیلی جلانا مشکل ہو رہا ہے, اور اس نے 10 لاکھ. اتنا پھینکوں تو ڈاروین بھی نہیں تھا بھائی. تو لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ جن جلا رہے ہیں بھائی, جن جلا رہے ہیں بھائی. تو یہ پھینکوں ہیں, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, ان کو آپ لفٹ نہ کراؤ بھوک سے مر جائیں. یہ حقیقت ہے, یہ تو ہمارے اور آپ کے عقیدت میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو, ورنہ تو مر جائیں. اور اس میں بار بار کہتا ہوں دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں کیا کرو کہ وہ تبلیغی ہیں تو وہ دیوبندی ہیں. سب ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے, علوم کہاں سے ہو گئے. تو اب کیا ہے کہ قرآن نے کیا کہا, ولا بقول کاہن, بھائی کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی. قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اے اللہ پھر ہے کیا یہ؟ اللہ کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہے نا, اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے. مان لو کیوں اتنے ڈھیٹ بنے ہو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں
اتنے ڈھیٹ کیوں بنے ہو کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں انہوں نے خود گڑھا ہے, کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے اپنا کلام نازل کر دے, اس میں کیا خرابی ہے؟ تنزیل من رب العالمین. آگے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین. تم یہ کہہ رہے انہوں نے پورا کلام گھڑا ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام دور کی بات ایک لفظ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے, ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈال دیتے, ایسی سزا ملتی ان کو, چھوڑتے نہیں ہم.